باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فرامین کا سلسلہ اور نہج البلاغہ کی ترتیب کے لحاظ سے تیسرے باب کا 122 نمبر فرمان آپ صاحبان کی خدمت میں ہدیہ کیا جا رہا ہے، اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ آپ ایک جنازے کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے کہ آپ کے کانوں میں کسی شخص کے ہنسنے کی آواز پڑی۔ فقال علیہ السلام، تو آپ نے اس کی ہنسی کو سن کر ارشاد فرمایا، کأن الموت فیہا علی غیرنا کتبا۔ آپ نے فرمایا تم تو ایسے ہنس رہے ہو گویا موت اس دنیا میں ہمارے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے مقرر کی گئی ہے۔ وَكَأَنَّ الْحَقَّ فِيهَا عَلَى غَيْرِنَا وَجَبَا، اور گویا یہ حق یعنی موت ہم پر نہیں غیروں پر واجب ہے۔ وَكَأَنَّ الَّذِي نَرَى مِنَ الْأَمْوَاتِ، اور گویا وہ مسافر ہیں جن لوگوں کو ہم اپنی آنکھوں سے مرتے ہوئے دیکھ رہے، سفرٌ اما قلیل علینا راجعون، گویا یا وہ مسافر ہیں جو عنقریب ہمارے پاس لوٹ کر آ جائیں گے۔ نبوئہم اجداثہم، فرمایا کہ ہم لوگ انہیں اپنے ہاتھوں سے قبروں میں جگہ دیتے ہیں۔ وَنَاكُلُهُمْ تُرَاثُهُمْ، اور ان کی میراث کھانے لگتے ہیں۔ كَأَنَّا مُخَلَّدُونَ بَعْدَهُمْ، جیسے کہ ہم ان کے بعد کبھی نہیں مریں گے بلکہ ہمیشہ اسی دنیا میں رہیں گے۔ ثُمَّ قَدْ نَسِينَا كُلَّ وَاعِظٍ وَوَاعِظَةٍ، پھر اس پر بھی ہم واعظ مرد ہو یا عورت کو فراموش ہم نے کر رکھا ہے۔ وَرَمِينَا بِكُلِّ جَوْحِ، اور ہر تباہ کن آفت کا نشانہ ہم جو لوگ ہیں وہ بن گئے ہیں۔ تو یہ مولا کا فرمان ہمیں متوجہ کر رہا ہے انسان کو ہر صورت میں اپنی موت کو یاد رکھنا چاہیے، بالخصوص ایسے مواقع پر انسان کو متوجہ رہنا چاہیے۔ دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔